کل سے یہاں پر ایک کراچی والوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک مزاحیہ خاکہ چل رہا تھا، تو میں نے کہا کہ اس کا بھی ذکر کرتے جائیں۔ کل پرائم منسٹر صاحب ایک صاحب یہاں پر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ تو ہم نے بنایا تھا، تو افتتاح اس کا ہم کریں گے۔ تو منصوبہ انہوں نے یہ بنایا تھا کہ فروری 2016 میں یہ منصوبہ اپروو ہوا، اس کے بعد 28 ماہ ان کی حکومت رہی، 28 ماہ میں اس کا انفراسٹرکچر بھی مکمل نہیں ہوا، بسیں جو اس پہ چلنی تھی اس کا آرڈر بھی پلیس نہیں ہوا، جو آئی ٹی ایس سافٹ ویئر سسٹم ہے جس سے یہ سارا نظام چلتا ہے اس کا آر ایف پی بھی فلوٹ نہیں ہوا، جو پیمنٹ سسٹم ہے اس کا ڈیزائن بھی مکمل نہیں ہوا، کیا شروع بھی نہیں ہوا تھا، جو آپریشن اینڈ مینٹیننس کانٹریکٹ ہے اس کا ٹینڈر نہیں فلوٹ کیا گیا تھا۔ اور اس کی جتنی بھی لوازمات ہیں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ان کے ذہن میں گرین لائن کا منصوبہ یہ تھا کہ ایک ٹریک بنائیں گے، ساتھ جنگلہ لگا دیں گے، جنگلے آپ کو پتہ ہے ان کو بہت پسند، جس میں بھی سریے کا زیادہ استعمال ہو ان کو پسند آتا ہے، تو شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ سرجانی سے لوگ وہاں سے چڑھا کریں گے اس ٹریک پہ اور دوڑتے دوڑتے وہ نمائش تک پہنچ جائیں گے اور گرین لائن ہم اس کو کہیں گے۔ بھیا خدا کا خوف کرو۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی بھی کراچی کی انٹرٹینمنٹ نہیں پوری۔ کل سنا ہے ٹی وی پروگرام میں کسی بھی بیٹھے ہوئے تو انگلیاں دکھا رہے تھے کہ انہوں نے کہا میں شہید ہو گیا، خون میرا کٹ گیا کراچی کے لیے۔ آپ خدا کا واسطہ کراچی کو خون نہ دیں، کراچی کا حق جو آپ نے 3 دفعہ وفاقی حکومت ہوتے ہوئے کراچی کا حق نہیں دیا، خدا کا واسطہ اس حق کو ملنے میں کراچی کی آڑے نہ آئیں، صرف ہم آپ سے اتنا مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کل ایک صاحب جو ہیں ان کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ جنوری 2021 سے ہم نے ایس آئی ڈی سی ایل کو بسوں کے پیسے دیے ہوئے، یہ سندھ کے وزیر کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ ہم نے ایس آئی ڈی سی ایل کو، وفاق کی کمپنی کو، اور یہ تمام پاکستانیوں کی خاص طور پہ سندھ والوں کی یادداشت کے لیے، یہ ایس آئی ڈی سی ایل کون سی کمپنی ہے جس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایس آئی ڈی سی ایل کو پیسے دیے ہوئے ہیں؟ یہ وہی کمپنی ہے جس کو وزیر اعلیٰ سندھ نے پریس کانفرنس کر کے سارے پاکستان کے سامنے یہ کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی وفاق استعمال کر رہی ہے سندھ کے اوپر قبضے کے لیے، اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کو انہوں نے پیسہ دیا۔ تو پہلا سوال تو میرا وزیر اعلیٰ سے یہ ہے کہ یار ویکسین تو آپ خرید نہیں سکے 8 مہینے سے، سندھ کے عوام کو اربوں روپے کی ویکسین خرید کے وفاق دے رہا ہے، یار ایک بس ہی خرید لیتے، بس خریدنے کی صلاحیت نہیں ہے، ایس آئی ڈی سی ایل کو پیسے دیے ہوئے۔ چلے میں آپ کو ریکارڈ پہ یہ بھی بتایا، تو کل میں نے آفر کی تھی کہ ٹرانسپورٹ منسٹر سے بولے میرے سامنے آ کے، ساتھ آ کے کھڑے ہوں، میڈیا کے سامنے ہم بات کریں گے، لیکن وہ نہیں آ رہے۔ ایگزیکٹ تاریخیں بتا دوں، 14 جون 2021 کو ایس آئی ڈی سی ایل کو پیسہ دیا گیا، 19 جولائی یعنی صرف 35 دن کے بعد ایس آئی ڈی سی ایل نے ایل سی کھول دی تھی۔ یہ اورنج لائن ہے جو اگلی آ رہی ہے، صرف اس کے اندر 40 بسیں اور وہ چھوٹی بسیں ہیں۔ وزیر اعظم صاحب اس سے بہت چھوٹا منصوبہ ہے، ٹوٹل ٹریک بھی صرف 3.8 کلومیٹر ہے، تو اصولاً تو اس کو بہت جلد بنا لینا چاہیے سندھ کی حکومت کو، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ 6 دفعہ صوبے میں حکومت ہونے کے بعد، 4 دفعہ وفاق میں حکومت ہونے کے بعد پورے سندھ کے اندر وہ 1 میل کا بھی موٹر وے نہیں بنا سکی یہ پیپلز پارٹی، تو اللہ جانتا ہے یہ 3.8 کلومیٹر کب بنیں گے۔ وہ موٹر وے بھی سندھ کے اندر سکھر سے ملتان والی جو ہے ہماری حکومت نے آ کے، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے مکمل کی، اور حیدرآباد سکھر کی موٹر وے انشاءاللہ تعالی اگلے 2 سے 3 مہینے کے اندر اس کا وزیر اعظم خود جا کے افتتاح کریں گے۔ 200 ارب روپے کا منصوبہ، آپ سندھ کا نام لیتے ہیں اور عمران خان کی حکومت سندھ کے لیے کام کرتی ہے، فرق صرف اتنا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے؟ وزیر اعظم آپ نے پچھلے سال ستمبر میں، یہ اس دن ایک میں نے بیان پڑھا، مجھے بڑی ہنسی آئی، خیر وہ معصوم بچہ ہے، اس کی بات کو زیادہ مائنڈ تو کرنا نہیں چاہیے۔ وہ بلاول زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی ٹائم چاہیے، بیٹا آپ کے نانا جو ہیں وہ آج سے 50 سال پہلے 20 دسمبر 1971 کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تھے، آپ کو کتنا اور ٹائم چاہیے؟ 6 دفعہ صوبے میں حکومت، 4 دفعہ وفاق کے اندر حکومت، وہ نہیں کر سکے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صرف 15 ماہ پہلے جو وزیر اعظم نے آ کر کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا یہاں پر اعلان کیا تھا، صرف 15 مہینے میں اس کی پیش رفت کیا ہوئی ہے؟ 5 بڑے منصوبے تھے، اس 5 منصوبوں میں سے پہلا منصوبہ گرین لائن کا منصوبہ، ٹرائل آپریشن، آج وزیر اعظم اس کا افتتاح کر دیں گے، 2 ہفتے یہ ٹرائل آپریشن چلے گا۔ 25 دسمبر کو شہر قائد کے اندر قائد کی سالگرہ کے دن جو ہے کمرشل آپریشن گرین لائن کا سٹارٹ ہو جائے گا، گریجولی اس کو 2 ہفتے میں بلڈ اپ کر کے 10 جنوری تک مکمل فل آپریشن سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا جی گرین لائن۔ دوسرا منصوبہ، 3 بڑے
نالے کراچی کے جہاں اللیگل کنسٹرکشن ہوئی، کیونکہ کوئی صفائی کا نظام نہیں ہے، کوڑا اس میں پھینکا جاتا ہے، بارش جب زیادہ ہوتی ہے تو وہ تو یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ جب بارش پانی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، حلیم بھائی کو اس کا ڈائلاگ زیادہ اچھے سے یاد رہتے ہیں، تو وہ تو ڈائلاگ بول کے نکل گئے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، 3 نالے ہماری ذمہ داری آئی، محمود آباد، گجر اور اورنگی۔ محمود آباد نالہ وزیر اعظم صاحب آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، آپ کے ذریعے باقی کراچی کو مکمل ہو چکا ہے اور اگلے 10 دن کے اندر اندر اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ گجر اور اورنگی نالوں کے اوپر 50% کام ہو چکا ہے۔ بائی دی وے محمود آباد نالہ جو ہے وہ علی زیدی صاحب کی MNA کی کانسٹیٹوئنسی ہے، اس کے نیچے بلال غفار کی MP کی کانسٹیٹوئنسی آتی ہے۔ اورنگی نالہ جو ہے امین بھائی کی طرف وہ بیٹھے ہوئے ہیں، امین بھائی کی کانسٹیٹوئنسی ہے۔ 50% کام ہو چکا ہے، اگلی گرمیوں تک انشاءاللہ تعالی وہ دونوں بھی مکمل ہو جائیں گے۔ تینوں منصوبے یا تینوں نالوں کے صرف نالے صفائی نہیں ہو رہی، کانکریٹ ڈیزائن ہو کے اسٹارم واٹر ڈرین نہیں بن رہے، ساتھ سیویج لائنز ڈالی جا رہی ہیں، ساتھ سڑکیں بنائی جا رہی ہیں۔ محمود آباد کے ساتھ دونوں طرف 1 رویا سڑک اور اورنگی اور گجر میں دونوں طرف 2 رویا سڑک بنائی جا رہی ہے۔ 34 ارب روپے ہے ان تینوں پروجیکٹس کے لیے، انشاءاللہ تعالی اگلے سال وہ مکمل ہو جائے گا۔ شاید آج کے بعد لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کو بھی یقین آنا شروع ہو جائے گا، اور جس طریقے سے خالد مقبول صدیقی بھائی نے کہا کہ شاید کراچی کو بھی اب یقین آنا شروع ہو جائے گا کہ آخر کار پاکستان میں ایک حکومت آئی ہے وفاق میں، اور ایسا ایک وزیر اعظم آیا ہے جو کراچی کو بھی اپنا اتنا ہی سمجھتا ہے جتنے کراچی والے سمجھتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔